الحقائق فی الحدائق کتاب کا نام ہے، جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہت پرانے دور کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مسلمان تھا جو بظاہر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ اولیاء اللہ کا منکر تھا، یعنی اولیاء اللہ کو بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ اب آپ قسمت دیکھیے کہ ایمان سے بھٹکا ہوا بظاہر عبادت کرنے والا وہ شخص ایک بار ایک عورت کو دیکھ کر دل دے بیٹھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی بستی میں رہنے والے ایک ہندو کی بیوی تھی، اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا، وہ اس کو لے کر اس کے میکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت سے لباس پہنا ہوا تھا، سجی سوری تھی۔ اب اس نام نہاد بدبخت عاشق نے جب اس ہندو عورت کو دیکھا تو پہلے ہی شیطان کا غلبہ تھا اس پر، اب تو شہوت بھی اپنے عروج پر آ گئی، یعنی اب وہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کسی طرح یہ مجھے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر گھر سے باہر نکلا، وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا وہ دونوں سنسان راستے پر گامزن ہیں، یعنی جنگل کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور راستہ بہت طویل ہے، دونوں پیدل ہیں، اور وہ خود گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے پاس اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ وہ بڑی شان سے اتراتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا اور بہت ہی چاپلوسی والے انداز میں اس نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بستی کے دو افراد پیدل سفر کر رہے ہیں۔ دیکھو، جنگل کا راستہ بہت بڑا ہے اور یہاں پر کہتے ہیں درندوں کا بھی قبضہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا دیں۔ چور ڈاکو بھی یہاں آ جاتے ہیں، بہتر ہے کہ میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہارے مقام تک پہنچا دوں گا، یعنی جو منزل ہے وہاں تک پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا، نہیں نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں، ہمیں پیدل ہی سفر کرنا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور مزید میٹھے انداز میں کہنے لگا، چلو تم نہیں تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، نازک سی عورت ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو شوہر کو اس کی نیت پر شبہ ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا، اب کیا کروں، اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں؟ پھر پیچھے تک گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ نہیں، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر محبت کرتے تو اس کو گھوڑے پر بیٹھنے کی تم اجازت دے دیتے۔ دیکھو خامخواہ اس کے پیر بھی زخمی ہو جائیں گے، کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں راستے میں، اور اتنی خوبصورتی سے یہ تیار بھی ہوئی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، میرے دل میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف بھلائی کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ شوہر کو تو پہلے ہی اس کی نیت پر شبہ تھا، کہنے لگا، اچھا تم بھلائی کرنا چاہتے ہو تو تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پر پہنچا دو گے۔ لگتے مسلمان ہو، اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ بتاؤ، کیا تم یہاں پر اس جنگل میں میرے لیے کوئی ضامن لا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں یہاں پر اس وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں کسی کو ضمانت کے لیے لاؤں، یعنی کوئی ایسا آئے جو میری گواہی دے۔ اب بھلا اس جنگل میں، اس سنسان جنگل میں کون انسان آئے گا جس کو میں ضامن بناؤں؟ وہ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس نے جھٹ سے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو، پر کس کی؟ بھائی مسلمان جو 11ویں والے بڑے پیر صاحب ہیں، یعنی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کو بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اعظام کو تو مانتا تھا نہیں، بلکہ اس کے دل میں بہت ہی زیادہ کڑواہٹ تھی، نفرت کرتا تھا وہ اللہ کے ولیوں سے۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو مان کر، حاضر ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا پکڑے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے جب سنا کہ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا اس نے مبارک نام لیا ہے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، سنیے، آپ اجازت دے دیجئے، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا،
बल्कि हम बहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शौहर ने बीवी का यकीदा, उसका यकीन देखा तो उसने कह दिया, ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर दो। वो आदमी मकरूह हंसी के साथ उसको घोड़े पर बिठा चुका था। वो औरत उस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई। गो के दिल में डर रही थी, लेकिन फिर भी वो उस घोड़े पर बैठ चुकी थी और आदमी पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन वो नहीं जानता था कि जालिम के दिल में क्या चल रहा है। उस जालिम ने उसी वक्त अपनी तलवार निकाली और उसकी शौहर की गर्दन उड़ा दी। एक ही झटके में तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन उड़ती हुई दूर जा गिरी। शौहर मर चुका था। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निढाल सहमी हुई आवाज से बार बार मुड़कर पीछे देखे जा रही थी। उसने कहा, बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा शौहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हारे शौहर को सही सलामत रहने दूंगा? अरे न जाने कितने दिनों से तुम पर नजर है मेरी। तुम्हें हासिल करना चाहता था, सीधी तरह से हासिल तो ना हुई, तो अब शौहर को मारना पड़ा। बिला वजह तुम्हारी वजह से तुम्हारा शौहर मर गया। वो उसकी बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। रोती जाती थी और पीछे मुड़कर देखती जाती थी। उसने कहा, अरे भाई, पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? कह तो दिया है कि तुम्हारे शौहर की गर्दन उड़ चुकी है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। तो उसने कहा, कपकपाती हुई आवाज में उसने कहा, किसी को यकीन नहीं आएगा, लेकिन उस हिंदू औरत का यकीन आप देखिए। उसने कहा, मैं अपने शौहर को नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैं तो गौसुल वरा, गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह को देख रही हूँ कि वो आएंगे। जिनकी जमानत तुमने दी है वो जरूर आएंगे। मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद को आएंगे। उसका यकीन। एक मुसलमान जो अल्लाह वालों पर यकीन नहीं कर रहा, उसकी बात सुनकर उस डरी सहमी हिरनी की तरह कांपती हुई औरत को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने जानदार कहकहा लगाया और कहा, तुम जिनका इंतजार कर रही हो, अरे उनको इस दुनिया से गए हुए 100 साल गुजर चुके हैं। अब भला 100 साल गुजर जाने के बाद वो कहाँ से आएंगे? मैंने तो ऐसे ही उनका नाम ले लिया था। मैं उनको नहीं मानता हूँ, मैं किसी भी वली को नहीं मानता हूँ। इतना कहना था, अभी इतना ही कहना था, अचानक दो बुजुर्ग नमूदार हुए। उनमें से एक ने बढ़कर तलवार से उस बद अकीदा आशिक का सर उड़ा दिया। फिर औरत को उसके घोड़े समेत उस जगह लाए जहां वो हिंदू कटा हुआ पड़ा था। वो बुजुर्ग कौन थे वो औरत नहीं जानती थी। उनका चेहरा मुबारक उसे नजर नहीं आ रहा था। नूरानी चेहरा था, देख नहीं पा रही थी, बल्कि वो तो होशो हवास से बेगानी थी। वश का आलम था। वो तो बस देख रही थी कि वो मुसलमान अब मर चुका है और वो दोनों बुजुर्ग उसके शौहर के पास खड़े हुए कुछ दुआ मांग रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कटा हुआ सर धड़ से मिलाकर कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, यानी उठ अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से। वो हिंदू उसी वक्त जिंदा हो गया और वो दोनों बुजुर्ग गायब हो गए। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। औरत ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बुजुर्ग गौसुल वरा महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि थे या फिर कोई और अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। तो वो हिंदू कहने लगा, जहां तक मेरी मालूमात है, कुम बिइज़्निल्लाह ये अरबी का जुमला है और ये कहने वाली शख्सियत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैहि की है। हमने सारी जिंदगी बुतों की इबादत की, बुतों की पूजा की। तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने अल्लाह के वली को चाहा, गो कि तुम अल्लाह की इबादत नहीं करती थी लेकिन सिर्फ उनके वली को माना, तो किस तरह वो मदद को आए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर हम उस जगह जाने के बजाय जहाँ पर इस वक्त हम जा रहे थे अपने घर वापस लौट आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो क्या ही बात होगी। औरत कहने लगी, मैं तो पहले ही बात कहना चाहती थी, आपके डर से कभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा, पर जब से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि को माना, दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। अब आपकी इजाजत है तो हम दोनों जरूर कलमा तैयबा पढ़ेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। वो वापस अपने घर को लौट आए और उन्होंने खामोशी के साथ कलमा तैयबा पढ़ लिया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैहि के चाहने वाले अब मुसलमान हो गए थे। वो मुसलमान जो अल्लाह के वलियों पर ईमान रखते, वो मुसलमान नहीं जो इबादत भी कर रहे, जो दुरूद पाक भी पढ़ रहे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को नहीं मान रहे। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। वो जो मकतूल था, यानी वो बिगड़ा हुआ मुसलमान जिसने इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी, उसके घोड़े को उन मियाँ बीवी के पास देखकर
اس کا ایک وارث آیا اور دربار میں حاضری دے کر اس نے کہا، خلیفہ وقت، آپ دیکھ لیجئے کہ میرے والد صاحب کا گھوڑا ان دونوں میاں بیوی کے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ جنگل میں بہت ہی بری حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی پر شک ہے کیونکہ ان کے پاس میرے والد صاحب کا گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کو اچھی طرح میں پہچان سکتا ہوں۔ آپ ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیجئے۔ اس بیٹے کے کہنے پر ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کہنے لگے، ہماری بات تو سنیے، ہم نے آپ کے باپ کو نہیں مارا ہے بلکہ ان کو تو کسی اور نے مارا ہے۔ کس نے؟ مارنے والا کہاں گیا؟ وہ لڑکا یقین نہیں کر رہا تھا، جبکہ خود بھی مسلمان تھا۔ اس کے سامنے وضاحت دے سکتے تھے لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جیسا باپ تھا اسی طرح اس کا بیٹا بھی تھا۔ دربار میں لایا گیا اور ان دونوں میاں بیوی سے خلیفہ وقت نے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا تھا اور تم نے اس مسلمان کو کیوں مارا؟ کیا مذہبی جھگڑے کی وجہ سے؟ تو وہ ہندو کہنے لگے، نہیں، مذہبی جھگڑا ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو اب خود مسلمان ہو چکے ہیں۔ اگر مسلمان ہو چکے ہو تو مسلمان کو کیسے مار سکتا ہے؟ ہماری پوری بات تو سن لیجئے۔ پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اب خلیفہ وقت، جو کہ ولیوں کو بہت ماننے والا تھا، اس نے اسی وقت دربار میں ایک بزرگ کو بلایا جو کہ وہاں کے مشہور مذہب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں میاں بیوی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ولیوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی جاننی چاہیے اور یہ بات ماننی چاہیے۔ انہوں نے اول سے آخر تک سارا واقعہ لفظ بلفظ جس طرح اس ہندو عورت اور اس کے شوہر نے واقعہ سنایا تھا خلیفہ وقت کو سنا دیا۔ لوگ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت سن کر بہت خوش ہوئے۔ مسلمان تو ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر رش کر رہے تھے کہ ہم مسلمان اور ہمارا عقیدہ اتنا پکا نہیں جتنا اس ہندو عورت کا عقیدہ پکا تھا۔ جو عقیدہ تھا اسی طرح مدد کی گئی۔ سبحان اللہ۔ وہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ابو داؤد شریف میں، اللہ کے نیک بندے دین کی محافظت کرتے رہیں گے، یعنی حفاظت کرتے رہیں گے۔ علماء حق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت دینے والا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے اور اولیاء اور علماء اس کا ذریعہ ہیں، یعنی ہم تک اب تک جو رحمت پہنچتی ہے، جو بھی مدد پہنچتی ہے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو وہ خصوصیات عطا کی ہے، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، کہ وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو جہاں تک آپ ممکن ہے شیئر کریں، اپنے عقیدے کو آپ سب درست کیجئے اور کمنٹ کرتے رہا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر وقت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو دوستو، آج کی جو کہانی ہے ایک بہت ہی مختصر اور ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز کہانی ہے۔ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک غریب لکڑہارا، لکڑی کاٹنے والا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن دریا میں کے کنارے لکڑی کاٹتے ہوئے اس کی کلہاڑی پانی میں گر گئی۔ وہ پریشان ہو کر رونے لگا کیونکہ وہی اس کی روزی کا واحد ذریعہ تھا۔ اچانک وہاں ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ وہ وجہ پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لکڑی کاٹنے والے نے سارا ماجرا سنا دیا۔ بزرگ نے دریا میں غوطہ لگایا اور ایک سونے کی کلہاڑی نکالی۔ لکڑہارے نے کہا، یہ میری نہیں ہے۔ سونے کی لکڑی پانی سے نکال لی تو لکڑہارے نے کیا کہا کہ یہ میری نہیں ہے، آپ ایمانداری چیک کریں ذرا۔ بزرگ نے دوبارہ غوطہ لگایا اور چاندی کی کلہاڑی نکالی۔ اس بار لکڑہارے نے پھر کہا، تیسری بار، یہ بھی میری نہیں ہے۔ اب تیسری بار کیا ہوا؟ اس نے لوہے کی لکڑی نکالی تو خوشی سے چلا اٹھا، ہاں یہی میری کلہاڑی ہے۔ بزرگ نے اس کی ایمانداری سے بہت خوش ہوئے اور انعام کے طور پر اسے سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی دے دی۔ یقیناً دوستو، سچ اور ایمانداری میں ہی برکت ہے اور سچ ایمانداری ہی میں انسان کا فائدہ ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔